بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اس شخص کی طرح ثواب پائے گا جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ میں اور وہ جنت میں 2 ایسے بھائی ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی جو اس کے ہاتھ کے نیچے آیا۔ سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیاں رہتی تھی۔ ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ یتیمی اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے شرم کی وجہ سے وطن چھوڑ دیا۔ وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئی۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئی۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا، اور اس عورت نے اسے اپنی ساری پریشانی بیان کی، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا، تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں، تب میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ عورت یہ کہہ کر چل دی کہ میں غریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں گی۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس مجوسی نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔ اس شخص نے ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی پیشی نہیں کی۔ جب آدھی رات گزری تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہے اور ایک عظیم شان محل کے قریب کھڑے ہیں۔ اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان مرد کے لیے ہے۔ امیر نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس بات کی گواہ لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے۔ امیر یہ سنتے ہی جاگ کھڑا ہوا اور اس سیدہ عورت اور اس کی بیٹیوں کو تلاش کرنے نکل پڑا، اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، مگر مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا، میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں۔ امیر نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے جو خواب میں محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے؟ قسم بخدا میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم اس سیدہ عورت کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے، اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تیرے پاس سید زادی اور اس کی بیٹیاں ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا، اور اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ وہ کس امید سے واپس لوٹا ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر عذاب نہیں کرے گا جس نے کسی یتیم پر رحم کیا اور اسے نرم گفتگو کی، اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس پر ظلم نہیں کیا۔ ابو یعلا کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، مگر میں ایک عورت کو اپنے آگے دیکھ کر پوچھوں گا، تم کون ہو؟ مجھ سے پہلے کیوں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی، میں ایسی عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے گھر بیٹھی رہی۔ بزرگان سلف میں سے ایک سے منقول ہے کہ میں ابتدائی زندگی میں شراب کا عادی اور بدکار تھا۔ میں نے ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو اس سے نہایت اچھا برتاؤ کیا جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی عمدہ سلوک کیا۔ جب میں سویا تو خواب دیکھا کہ جہنم کے فرشتے انتہائی بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے، اور اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا، اسے چھوڑ دو، میں اپنے رب عز و جل سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تب ندا آئی، اسے چھوڑ دو۔
ہم نے اسے یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے، پھر میں جاگ گئی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔